ایک گاؤں میں مریم نام کی ایک ننھی بچی اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ مریم کا والد ایک حادثے میں وفات پا چکا تھا اور اس کی والدہ سلائی کا کام کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھیں۔ مریم بہت صابر اور شاکر گزار لڑکی تھی۔ وہ کبھی حالات سے شکایت نہیں کرتی تھی بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی اور اپنی والدہ کی مدد کرتی۔ گاؤں کے لوگ بھی مریم کی اچھائی اور اخلاق کی بہت تعریف کرتے تھے۔ مریم کی بہترین سہیلی فاطمہ بھی تھی جو ہمیشہ مریم کا حوصلہ بڑھاتی اور اسے دعائیں دیتی۔ مریم کا ہمسایہ علی چاچا جو گاؤں کے بزرگ تھے اکثر مریم کو دعائیں دیتے اور اسے صبر و استقامت کی کہانیاں سناتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ درویش آیا۔ وہ بہت نیک اور دانا شخص تھا۔ مریم نے ان کی خوب خدمت کی اور ان کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کیا۔ درویش مریم کی صبر و شاکر والی طبیعت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے مریم کو دعا دی، بیٹی، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر اور شاکر کا ایسا تحفہ دے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ چند دن بعد مریم کو ایک جگہ سے ایک پرانا سا بیج ملا۔ مریم نے اسے اپنے چھوٹے سے باغیچے میں لگا دیا اور روزانہ اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ کچھ دن بعد اس بیج سے ایک خوبصورت پودا نکلا اور اس پر سونے کے رنگ کے پھول کھلنے لگے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے کہ یہ کیسا معجزہ ہے۔ یہ خبر گاؤں کے رئیس احمد خان تک پہنچی جو غریبوں کی مدد کرنے والا نیک انسان تھا۔ احمد خان نے مریم اور اس کی والدہ کو اپنے باغ میں کام کرنے کی پیشکش کی اور انہیں مالی مدد بھی دی۔ بادشاہ کو بھی یہ خبر ملی۔ بادشاہ نے مریم اور اس کی والدہ کو محل بلایا اور مریم کی سچائی اور صبر سے متاثر ہو کر انہیں سونے کے سکے اور خوبصورت گھر تحفے میں دیا۔ مریم اور اس کی والدہ کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ لیکن مریم نے اپنی عاجزی اور شکر گزاری نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنے مال کا کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کیا اور اپنی زندگی سادگی سے گزارتی رہی۔ فاطمہ، علی چاچا اور احمد خان سب مریم کی خوشی میں شریک ہوئے اور گاؤں میں محبت اور خیرخواہی کی فضا قائم ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور شکر کرنے والے کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا اور ہمیشہ انعام دیتا ہے۔